وفاقی وزیر فواد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تقریباً 2 سال پورے ہونے پر اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ایشو کی ہے۔ جو فواد چودھری نے جو وائس آف امریکہ میں کو جو انٹرویو دیا، سہیل وڑائچ صاحب نے وہ انٹرویو کیا، اس میں جو فواد چودھری نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی فائٹ ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو 2 سال کی جو پرفارمنس ہے، اس کے حوالے سے فواد چودھری نے وہ باتیں یہ جو باتیں فواد چودھری نے کی، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کی ہے۔ جو باتیں فواد چودھری نے کی وہ باتیں نئی نہیں ہیں، وہ باتیں میڈیا میں ہو رہی ہیں، وہ مختلف پولیٹیکل ڈسکشنز، پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہیں، لیکن ان جو فواد چودھری کی جو باتیں انہوں نے پورے پاکستانی سیاست کو تقریباً 2 دن تک ڈومینیٹ کیے رکھا۔ آنے والے دنوں میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وفاقی وزیر نے یہ باتیں کی ہیں جو فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں، اور جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو فرنٹ لائن ٹیم ہے وہ اس کے کی پلیئر ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کیا ہے، جو ان کا پورا جو انٹرویو تھا اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اس کا جو ایک جو کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب تک جو اس نے وعدے کیے تھے وہ ان کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ امیدیں پاکستان تحریک انصاف نے جو لوگوں کو بہت زیادہ دکھائی تھی، جو پریکٹیکل جب بات کام کرنے کی بات ہے اس میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بات گورنر پنجاب چودھری سرور بھی اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو امیدیں دلائی تھی، ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، وہ ہم انہیں پورا نہیں کر سکے۔ فواد چودھری نے مزید یہ کہا، جو انہوں نے سب سے بڑا جس بات کے اوپر بہت زیادہ ایک تنازع کھڑا ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ بات کرتے تھے ایک کیپٹن کی ٹیم کی اور پرفارمنس کی اور ایک یونٹی فیکٹر کی، اس کا کیا بنا، تو فواد چودھری نے اس میں کلیئرلی جو انہوں نے انڈیکیشن دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پور پرفارمنگ ٹیم ہے، فواد چودھری نے یہ کہا کہ یہ ایکچولی عمران خان نے ہی اس ٹیم کو چوز کیا ہے، وہی اس کے کیپٹن ہے، اور دیئرفور جو ان کی سجیشن تھی، جو امپلیکیشن ہے وہ یہی ہے، انہوں نے امپلائی یہ کیا کہ وہ ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ایک جو ایسی بات کی جس کو سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ایک فیڈرل منسٹر کہہ رہا ہے جو کہ ایک انسائڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کی جو نان پرفارمنس ہے، جو پور پرفارمنس ہے، جو اس کی نان ڈیلیوری ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک وارفیئر چل رہی ہے، جو خانہ جنگی ہے، جو ان فائٹنگ ہے، اس کی وجہ سے ہے کہ اسد عمر نے پورا زور لگا کر جہانگیر ترین کو نکلوایا، جہانگیر ترین نے پورا زور دے کر اسد عمر کو نکلوایا، اور شاہ محمود قریشی اور جو اسد عمر اور دوسرے لوگوں نے مل کر انہوں نے کام کیا جہانگیر ترین کے خلاف۔ اور پھر ایونچولی کیا ہوا کہ اب جہانگیر ترین کو تقریباً پورے سین سے وہ آؤٹ ہیں، اور اس وقت جو ایز اٹ سٹینڈز ٹوڈے جہانگیر ترین کی یا جو اپنے ان کے سابقہ دوست ہیں اور جو لیڈر ہیں عمران خان، ان سے کسی بھی قسم کی بات نہیں ہے، ان کا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے۔ اس حوالے سے جہانگیر ترین بالکل ناراض ہے اور وہ اس ناراضگی کی وجہ سے لندن میں موجود ہے۔ فواد چودھری کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیمپ سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو اوور آل جو فواد چودھری کے جو انٹرویو کی ٹون تھی وہ ایک ٹوٹل ایک چارج شیٹ تھی اپنی ہی حکومت کے خلاف کہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جتنے بڑے وعدے کیے تھے ان میں سے کسی وعدے کو وہ پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور انہوں نے بہت اہم بات کہی کہ اب ہمارے پاس تقریباً 6 مہینے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف جو وزراء ہیں انہوں نے آ کر اپنی کلیریفیکیشنز دی ہیں کہ 6 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا، کسی اور نے ان کو نہیں دیا، شاید یہ بات صحیح وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کیبنٹ میٹنگ میں فیصل واڈا نے وہاں باقاعدہ طور پر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو کنفرنٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے باتیں غلط نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سجیسٹ انہوں نے یہ کیا کہ آپ لوگ ہی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف سازش کر کے، اور انہوں نے اس حوالے سے الزامات لگوائے جس کو اوبویسلی ایک نیگیٹو فال آؤٹ ہوا۔ پھر جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان، وہ باقاعدہ طور پر ان کو سامنے لایا گیا اور انہوں نے آ کر فواد چودھری پر بہت فرنٹل اسالٹ کیا، ان پر اٹیک کیا اور کہا کہ مطلب لینگویج وارننگ والی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ فواد چودھری کو کیڑا ہے، جو کیڑا انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فواد چودھری عمران خان سے مطالبہ کیا کہ وہ فواد چودھری کو سیک کرے، انہیں اپنی ملازمت سے
فارغ کریں، یعنی ان کو بالکل وہ فیڈرل منسٹری ان سے لے لیں اور ان کو بالکل کہیں کا نہ چھوڑیں، جس کے اوپر فواد چودھری کا جواب یہ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جب تک انہیں عمران خان کا اعتماد ہے وہ اس پر رہے، وہ منسٹر رہیں گے، اور جب ان کو وہ اعتماد اپنے لیڈر کا نہیں ہوگا وہ چھوڑ دیں گے یا ان کو سیک کیا جائے گا، تب بھی وہ پروبیبلی اس سے خوش ہوں گے۔ لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ فلانا جی ایک سیاسی بیان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن 2 سالوں میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ کہیں کہ امت کے حوالے سے کچھ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو، کوئی کنسنسس ہوا۔ ایشوز سچ ایز کشمیر اور دوسرے وہیں کے وہیں پڑھیں۔ کچھ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ UN سیکیورٹی کونسل میں انڈیا وہاں پہ اس کا کہاں پر پہنچ گیا، پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو نیسسری جو لابنگ ہونی چاہیے تھی وہ ہو ہی نہیں سکی۔ پاکستان نے اپنا کینڈیڈیٹ یا کوئی الٹرنیٹیو کسی دوسرے ملک کا کینڈیڈیٹ ہی پٹ اپ نہیں کیا، اور یہ سچویشن ہے۔ فواد چودھری نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کا جو اثر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی باتیں جو فواد چودھری نے کی ہیں یہ لوگ اب ڈرائنگ رومز میں اور ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ راجہ ریاض جو PTI کے رہنما ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب عام محفلوں میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیرے لگاتے ہیں، اور انہوں نے شدید تنقید کی ہے جو ان الیکٹڈ جو ایڈوائزرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کو اب گالیاں دیتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور فواد چودھری نے جو باتیں کی جو راجہ ریاض نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کے اب بہت سارے جو الیکٹڈ جو لا میکرز ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں اور ہمیں پرابلمز ہو رہے ہیں کانسٹیٹوئنسی لیول پر۔ یہی باتیں جب اگر کوئی میڈیا کے لوگ کرتے ہیں اور کوئی حکومت کے جو خیر خواہ جنہیں سمجھا جا سکتا ہے، جو کوئی کرٹک کو ایک ویل وشر کے طور پر رہنے دیا جائے تو اس کے اوپر الزام لگتے ہیں کہ وہ غدار ہیں، وہ لفافے لیتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ لیکن وہی الزامات اب حکومت کے اپنے رینکس میں لگ رہے ہیں، کیبنٹ میں اس کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ صرف ابھی 2 سال کی بات ہے۔ ابھی جو کورونا کا جو اس کی ڈیوسٹیشن ہے، اس کے افیکٹس، جو IMF کا جو پالیسیز ہیں پاکستان میں ان کا جو افیکٹ، اور پاکستان میں اکانومی کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، اس جو ساری جو چیزیں اس کا افیکٹ آنے والے دنوں میں آنے ہیں، وہ جو ابھی اس سے بڑی تباہی ہے وہ آنے والے دنوں میں ہے۔ اور یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ حکومت کے اپنے جو وزراء ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اب اس وقت خانہ جنگی میں مصروف ہیں، وہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ بجائے خود جو عمران خان کی حکومت ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، چونکہ جو کرٹکس ہیں ان کی آوازوں کو دبانے کے بجائے، ان کو دھمکیاں دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو پوری سچویشن ہے اس کا وہ ایک سٹاک لیں، وہ دیکھیں کہ 2 سالوں میں کیا کیا ہوا۔ ٹائم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بڑا تیزی سے گزرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت پورے اداروں کا مکمل طور پر کوآپریشن ان کو حاصل ہے، ان کو فل کلیئر ہینڈ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو ہر طرح کی اسسٹنس دی جا رہی ہے کہ وہ کی ڈیسیژنز لیں اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اس حوالے سے ابھی تک وہ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن پاکستان میں تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے، میڈیا وہ مکمل طور پہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ میڈیا کی تو اتنی ہمت نہیں رہی کہ زیادہ حکومت کے خلاف کچھ بات کر سکے، بہت سارے ایریاز کی کوریج بند ہو چکی ہے، زیادہ موسٹلی پازیٹیو سٹوریز آتی ہیں، کوئی اس کے علاوہ بہت زیادہ کریٹیکل ایشوز کی کوریج بھی نہیں مل رہی۔ عمران خان صاحب کے پاس اب بھی ٹائم ہے کہ وہ اپنا دیکھیں کہ کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، اور کیا جس طرح کا پاکستان میں کنفرنٹیشن کا ماحول ہے، جو وہاں پر جس طرح کا ایک پوری حکومتی لیول پر ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا جس میں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، جس میں ہر بندہ ڈر رہا ہے، جہاں انویسٹر بھاگ رہا ہے، کیا یہ سچویشن اگر سسٹینیبل رہتی ہے، اگر یہ آگے چلتی ہے تو کیا پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہوگی؟ کیا چیزیں عمران خان کے کنٹرول میں اگلے 6 مہینوں میں جن کے بارے میں فواد چودھری نے کہا ہے، کیا چیزیں ان کے کنٹرول میں رہیں گی؟ کیا 1 سال کے بعد عمران خان کے لیے مشکلات ڈبل ٹرپل نہیں ہو جائیں گی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا، اور اگر انہیں اس وقت کسی ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے چینج آف ڈائریکشن کی۔ انہیں اب اپنا راستہ ڈیفرنٹ کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ 2 سال کی جو ان کی پالیسیز تھی، جو اسٹریٹجی تھی، وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔